سید آقا سے درخواست ہے کہ وہ اس لمحے کو یادگار بنائیں. ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل فخر ہے. جب بنات نے رتن سنگھ صاحب کو معلوم کیا ہے تو وہ اپنی صحت کی خرابی کے باوجود تشریف لائے. ایک شال اور ایک سرٹیفکیٹ. اس کے لیے ان سب چیزوں کی تیاری میں نگار صاحبہ اور تسلیم کا بہت بڑا رول ہے. سب انہوں نے انتظام کیا ہے. برسوں کا تعلق ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور جی یہ ہمارا نیا ایوارڈ تھا. اور اسی بیچ ایک مومنٹو ہماری طرف سے بنات کا ڈاکٹر سیدہ سید حمید صاحبہ کے لیے ہے، جو ہم سب بنات یہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آج وہ ہمارے بیچ موجود ہیں اور ہماری طرف سے خوبصورت سا پیارا سا مومنٹو ملے ہے ان کے لیے. ادھر ہے پلیز. ایک ہدیہ خلوص یا ہدیہ محبت جس کو کہیے ایک مومنٹو ہے جو پروفیسر انور پاشا صاحب کے لیے ہے. اور میری درخواست ہے نگار عظیم صاحبہ سے اور عذرا نقوی صاحبہ سے کہ وہ مومنٹو رتن سنگھ صاحب سے ان کو دلوائیں. ممدو آپ ابھی اس میں شریک ہوں. جی میں ابھی پڑھو تو دکھتی نہیں. اور یہ محفلیں اور یہ رونق برقرار رہے، اللہ ان کا دم سلامت رکھے. رتن سنگھ صاحب کی خواہش ہے اور بلکہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ایک مختصر سی کہانی وہ سنانا چاہتے ہیں اور ہم سب منتظر ہیں اور ہم سب ضرور سننا چاہیں گے. اور جی کہانی یہ ہے کہ ایک داسی بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی تو اس کا آخری وقت آ گیا. وہ کہانی ادھوری رہ گئی. وہ اللہ میاں جہاں پہنچ گئی. جاتے ہی اس نے اللہ میاں کو ڈانٹنا شروع کیا. ایک کون سا وقت میں کہانی سنا رہی تھی، تم نے مجھے بلا دیا بے وقت، اب بچے سوئیں گے کیسے؟ اللہ میاں نے کہا اچھا بھائی کوئی بات نہیں، اب تمہارا تو وقت ہو گیا تھا، رہی بات بچوں کی میں جا کے ان کو کہانیاں سناتا ہوں. تو اس بات پہ دادی مانی اور اللہ میاں کہانی سنانے آئے. اللہ میاں نے جب جیسے ہی کہ اس کہانی کو آگے بڑھایا تو بچوں نے کہا ابھی تو دادی کہانی سنا رہی تھی تو کہو. اسے کہا بھیا میں اللہ میاں ہوں. کہنے کہ اچھا اللہ میاں ہوں، اگر ایسی بات ہے تو اللہ میاں دنیا نے پیدا کیے تو میں یقین کیسا ہے کہ تم اللہ میاں پیدا کر کے دکھاؤ. اب جو کہنے کہ بتاؤ کیا پیدا کروں. جو بچوں نے کہا وہ اللہ میاں نے اسی وقت پیدا کر دیا. وہ تب سے وہ سلسلہ جاری ہے. اللہ میاں بچے فرمائش کرتے جا رہے ہیں اور دنیا آگے بڑھ رہی ہے. کتنی خوبصورت بات کہی ہے رتن سنگھ صاحب. دیکھیے جنہوں نے کلام پاک پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، اصل قصہ وہ تو اللہ ہے.
قصوں کی زبانی پورا قرآن پاک آپ کو زندگی گزر بسر کرنے کی اور پچھلے قصے سنا کے اس سے سبق لینے کی ہدایت دیتا ہے، تو اصل قصہ گو تو وہ مولا ہے۔ بہت اچھی بات کی رتن سنگھ صاحب نے، اور ہم سب کو پھر اس طرف لے گئے جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ جلسہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ، اسے میں اختتام تو نہیں کہوں گی، یہ اپنے مڈل میں ہے، اور یہ سیشن، افتتاحی سیشن اس وقت اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ میری درخواست ہے عذرا نقوی صاحبہ سے کہ وہ اپنی صدارتی تقریر سے نوازیں۔ جناب، آپ بالکل خوف زدہ نہ ہوئیے، میں کوئی خطبہ، کوئی تقریر کرنے والی نہیں ہوں۔ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد، اتنی اچھی توسیع لیکچر کے بعد میں کیا اور میری بساط کیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ سیشن، اتنا لمبا سیشن تھا یہ، اور سیدہ آپا نے جس شروع میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ آئیں، ان کو آج جانا تھا، لیکن جو وہ کام کر رہی ہیں، جو انہوں نے گفتگو کی، وہ بالکل ہمارے بنات کے مقاصد سے ہم آہنگ تھی۔ اور ہمارے رتن سنگھ صاحب تو ہمارے ہمیشہ مہربان رہے ہیں، وہ سادے نیچرل طریقے میں اتنی گہری باتیں کہہ جاتے ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی سب نے۔ جناب انور پاشا صاحب کی وہ کتاب تانیثیت، اور وہ اس کے اتھارٹی ہیں، انہوں نے بہت ہی ایک عالمانہ خطبہ پیش کیا۔ افسوس کہ آپ ہمارے پہلے شروع کے سیشن میں نہیں تھے، کہ جب ہماری صدر نگار عظیم صاحبہ نے اغراض و مقاصد بہت تفصیل سے بیان کیے تھے بنات کے، اور جہاں تک تعلق ہے اردو ادب میں نسائی رنگ، تو وہ کوئی عورتوں کی لکھنے کی ایک وہ نہیں کہ کس طرح سے لکھتی ہیں، بلکہ مختلف اصناف میں وہ کیا کر سکتی ہیں، کیا امکانات ہیں، اس کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ اور میں شاعرہ ہوں، بیسیکلی افسانے بھی لکھتی ہوں، لیکن میں شاعری، اچھا ہاں، سب سے پہلے جو ہمارا پاشا صاحب وہ شروع ہوا تھا فنکشن، وہ ہماری ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں جو بنات کی ممبر، ان کے ترانے سے ہوا تھا کہ بنات عالم نسواں کا ریشمی پرچم۔ اس میں بھی وہ ساری باتیں تھیں کہ جو آپ نے کہیں، جو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اب ان ٹرمز سے نسائی رنگ اور نسائی لہجہ اور نسائی حسیت اور تانیثیت سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم جب بنات کا قیام ہوا تھا، میں یہ پریویلیج لے رہی ہوں، میں نے کہی تھی، بہت چھوٹی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، لمبی تقریر نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل کی آواز ہے بنات کے قیام کے لیے۔ اے قلمکار قبیلے کی سہیلی میری، اے قلمکار قبیلے کی سہیلی میری، تجھ سے رشتہ ہے پرانا میرا۔ سینکڑوں صدیوں سے ہم لوگوں نے دوسروں کی لکھی تمثیل میں کردار نبھانے کا ہنر سیکھا تھا، اپنی آواز دبانے کا سبق سیکھا تھا، اپنے جذبات چھپانے کی روایت سے جڑے تھے ہم لوگ۔ آج جب ہم نے قلم تھاما ہے، حرف و اظہار کی وادی میں قدم رکھا ہے، اپنے ہونے کی گواہی دی ہے، مرحلے اور بھی دشوار نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ جہاں اپنے ہر شعر کی، اپنے ہر بات کی توجیہ، وضاحت ہمیں دینی ہوگی۔ ہم کٹہرے میں کھڑے ہو کے بہت شان کے ساتھ، اعلان یہ کہتے ہیں بہت شان کے ساتھ، اب رویوں میں اداکار نہیں ہو سکتے، ہم تخیل کو گرفتار نہیں کر سکتے، گفتگو اب پس دیوار نہیں کر سکتے، معذرت خواہ نہیں ہیں کسی تحریر کو ہم۔